حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا تو جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے. ایک طرف جنتیوں کی دوسری طرف دوزخیوں کی. اب جنتی تو جنت میں جا رہی ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، اور دوزخی جو ہیں انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. جہنمیوں کی بھی ایک صف بنی ہوگی، ایک لائن ہوگی. تو جب ان کے اندر سے، ان کے قریب سے کوئی اللہ کا ولی گزرے گا، کوئی اللہ کا ولی، تو وہ جو دوزخیوں کی، جہنمیوں کی جو لائن ہے، اس میں سے کوئی جہنمی اس اللہ کے ولی کو پہچان لے گا اور پوچھے گا حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ پوچھے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا. تو اب وہ پوچھے گا اس اللہ کے ولی سے، تو میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. مشکات شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت انس ہیں. الحمدللہ میں نے حضرت انس کے مزار پر بھی حاضری دی ہے. عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں میں نے حاضری دی. تو وہ پوچھے گا، وہ کہے گا حضرت اس اللہ کے ولی کو دیکھ کر کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے، میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. کوئی کہے گا میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کروایا تھا، جس نے آپ کو ایک دفعہ وضو کروایا تھا. اب وہ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے دوستوں میں سے ہے، جو نیک بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے. جبکہ فیصلے ہو چکے ہوں گے، حساب کتاب ہو چکا ہوگا. حدیث میں حساب کتاب ہو چکا ہوگا. جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے. تو اب ایک دوزخی، ایک جہنمی، ایک اللہ کے ولی کو جس نے اس نے زندگی میں پانی پلایا تھا یا وضو کروایا تھا، وہ کہے گا حضرت آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی بندہ ہوں جس نے آپ کو وضو کروایا تھا، جس نے آپ کو پانی پلایا تھا. تو وہ اللہ کا ولی، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش، اس کی شفاعت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جس سے اس کی بخشش ہو جائے گی. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. دیوانے نہیں دانے نے جڑ در ولیاں دے آندے نے،
نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے لے فیض داتا علی حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے لے فیض داتا علی حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے اتنا کس کامل جو آوے سب نانو عطاواں ہوندیاں نے نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہڑ وگ دے نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے گل من یوسف دیے وائز اے سب نے ٹکڑے جنت دے بھلے پاک پتن شریف چلے جائیں بھلے شرکپور شریف چلے جائیں بھلے بغداد شریف چلے جائیں بھلے اجمیر شریف چلے جائیں بھلے پیلے گجرا شریف چلے جائیں گل من یوسف دیے وائز اے سب نے ٹکڑے جنت دے اے روزے والیاں جنیاں بھی ترتی تے تھاواں ہوندیاں نے نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہڑ وگ دے نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے بتائیے اللہ کے ولی کو پلایا ہوا ایک گلاس پانی کا اللہ کے ولی کو کروایا ہوا ایک وضو فیصلے ہو چکے ہوں گے حدیث میں جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے فیصلہ ہو چکا ہے مگر اس اللہ کے ولی کی شفاعت سے جب وہ کہے گا حضرت میں وہ ہوں جس نے آپ کو پانی پلایا تھا جس نے آپ کو وضو کروایا تھا وہ کہے گا یا اللہ اس کو بخش دے اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں داخل کر دے گا جنتیوں اس کی صف میں وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا یہ ہے اللہ کے ولی یہ ہے اللہ کے ولی کی طاقت اللہ کے ولی کی شان اگر اللہ کے ولی کی دعا میں اور اس کی شفاعت میں اتنی رحمت اور برکت ہے تو پھر تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مکان مالک زمین و آسمان روح کن فکان سید السادات جوہر کائنات جان حیات منبع فیوز و برکات حضور کو نور شافی یوم النشور حبیب رب غفور رسول خدا شاہ خدا نور خدا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کی سفارش اور شفاعت اور ان کی دعا اور ان کی نظر توجہ میں کتنی برکت اور رحمت ہوگی ان کی نگاہ نے اور ان کی اس زبان مبارک نے تو گناہگاروں کے دریاؤں کے دریا بہا کر جنت میں لے جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم